مولانا حضرنا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أو القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاكم الله خير الجزاء. دور دراز سے آئے ہوئے عزاداران مظلوم کربلا، پروردگار جہاں جہاں بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام ہیں، جو بھی عزاداری امام حسین میں شرکت کر رہے ہیں، جو مائکین جلوس میں شرکت کر رہے ہیں، پروردگار کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. خدایا ہر ایک قدم جو حسین کی راہ میں بڑھ رہے ہیں، پروردگارہ ہر ایک قدم جو غازی کی عزاداری میں بڑھ رہے ہیں، ان قدموں کے صدقے میں پروردگارہ ہماری گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دے. دور دراز سے آپ حضرات تشریف لے آئے حسین پر رونے کے لیے، غازی پر رونے کے لیے، کربلا کے مظلوموں پر رونے کے لیے، سکینہ کی یتیمی پر رونے کے لیے، زینب کی پہریداری پر رونے کے لیے. یا عزاداران مظلوم کربلا، بارش کا موسم ہے، ہر جلوس میں بارشیں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کبھی بھی موسم سے گھبرائے نہیں، کیونکہ آپ حسین کا ماتم کرنے آئے ہیں، آپ حسین پر گریہ کرنے آئے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ابھی شفیعوں کی زیارت کرائی جائے گی، لیکن یاد رکھیے ہر شفیع کو بڑے آرام سے بوسہ لیجئے گا. ان شفیعوں میں کوئی سکینہ ہے جس پہ ہمیشہ شکر کے تازیالے برسائے گئے ہیں. ہاں، ان شفیع میں کوئی علی اکبر کی شفیع ہے جس کا سینہ زخمی ہے. ہاں، اس میں ایک علم بھی ہے جو غازی کا علم ہے. جب علم آیا ہے نا تو علمدار نہیں آیا ہے. یہ علم سہارا تھا حسین کا، یہ علم بھارت کی خیم ہوگی، یہ علم سہارا تھا زینب کا. یہ علم جب تک بلند رہا ہے، زینب کا پردہ سلامت رہا ہے. ہماری مائیں بہنیں یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں، پروردگار آپ کے پردے کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. لیکن آپ کوئی زینب کے دل سے پوچھیں، جب عباس مدینے سے لے کر کے چلے تھے نا تو بڑا اہتمام کیا تھا، محملوں کو سجایا تھا، اونٹوں کو سوارا تھا. ارے زینب کو اسی غم نے بوڑھا کر دیا کہ جب 11 محرم کو کچھ ننگی پشت اونٹ لائے گئے تو زینب نے سید سجاد سے کہا، اے میرے لال تیرا چچا. پروردگار آوازوں پر رحمت نازل کرے. خدایا یہ جو آوازیں بلند ہوتی ہیں کسی اور در کی محتاج نہ ہو، یہ جو آنسو نکلتے ہیں کسی اور غم کے محتاج نہ ہو. اے عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. وقت کا امام فرماتا ہے جب تم روتے ہو نا تو آنسو نکلتے ہیں، لیکن جب میں روتا ہوں تو خون برستا ہے. جب میں روتا ہوں تو خون برستا ہے. ہاں، میرے حسین پر گریہ کر رہے ہو، میرے عباس پہ گریہ کر رہے ہو. اے عزاداران مظلوم کربلا، ابھی علم کی آپ زیارت کریں گے. ہاں، اے عزاداران مظلوم کربلا سنیے گا چند جملے. جب حسین کربلا میں علمدار کو لے کر کے آئے ہیں نا تو یاد رکھیے جناب زینب نے خیمے میں جب بھی فوجی اشقیاں کو دیکھا تو ہمیشہ پردے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے ایک ہی جملہ کہا، بھیا میرا پردہ سلامت ہے، بھیا میرا پردہ سلامت ہے. جب بھی فوجی اشقیاں بڑھتی تھی زینب آواز دیتی تھی، اے بھیا میرا پردہ، اے بھیا میرا پردہ. امام حسین علیہ السلام نے سلامت رہے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. امام حسین علیہ السلام نے ایک علم لیا، جا کر کے زینب کے خیمے کے سامنے نصب کر دیا ہے. کہا زینب جب تک یہ علم بلند ہے تمہارا پردہ سلامت ہے. ہائے زینب
ہاں جیسے ہی لے کر کے یہ علم لے کر کے آئے ہیں نا، تو ایک مرتبہ سکینہ کو بڑی آس تھی، سکینہ کے ڈھارس تھے چچا عباس، سکینہ اپنے بچوں کو سارے بچوں کو اکٹھا کر لیا کرتی تھی اور ایک ہی جملہ کہتے تھے، اے بچوں گھبرانا نہیں، چچا موجود ہے، اے بچوں گھبرانا نہیں، چچا ہے موجود، پانی آ جائے گا۔ لیکن ہاں یہ عزاداران مظلوم کربلا، جب یہ علم آیا ہے نا تو علمدار نہیں آیا، علم آیا ہے حسین لے کر کے آئے تو سکینہ نے دور سے دیکھا کہ شاید چچا آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی قریب آتے ہوئے دیکھا تو کیا دیکھا، یہ علم چچا کے ہاتھ میں نہیں تھا، حسین کے ہاتھ میں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے مشق کو چھوڑ دیا، آواز دی، اے بابا اب سکینہ پیاسی نہیں آئے۔ سکینہ پیاسی نہیں ہے، ابھی علم کی آپ زیارت کریں گے، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، بس علم کی زیارت آپ کرنے والے ہیں۔ ہاں جیسے ہی یہ علم حسین نے لے کر کے خیمے کے قریب لے آ کر کے رکھ دیتے ہیں، ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی ہے، خدا کے قسم سنبھال کے اس علم کا بوسہ لینا، اس علم کے ساتھ غازی کا ذوالجنازہ، غازی کا مرتجس بھی ہے، جس پہ غازی سوار ہو کر کے کوئی تاریخ یہ نہیں بتا سکتی کہ غازی ابوالفضل عباس عصر عاشور، شب عاشور ہمیشہ اسی خیمے کے اطراف میں کھڑے ہو کر کے خیموں کا پہرا دیا کرتے تھے۔ ہاں یہی تو زینب کہا کرتی تھی، اے بھیا عباس ذرا گھوڑے سے لیجیے۔ تھے وقت سفر پہ تھے وقت سفر پہ لبے ام بنی پر عباس میرے سر کی قسم کھا، رکھ ہاتھ سر قبر پیمبر، رکھ ہاتھ سر قبر پیمبر، عباس میرے سر کی قسم کھا، مادر کے دل و جان پردیس میں ہر آن پردے کر رہے جان، عباس یہ تم کو خبر ہے سب کو یہ پیاری زینب کی یہ چادر، عباس میرے سر کی قسم کھا۔ کیا آپ نے علم کی زیارت کر لی، آپ نے نظم میں سماعت کیا، مولا پہ گریہ کر رہے ہیں، اے رونے والوں اپنی آوازوں کو آزاد کر دینا، یہ آواز کربلا تک جانی چاہیے، یہ آواز سکینہ کے کانوں تک جانی چاہیے، یہ آواز وقت کے مولا تک جانی چاہیے۔ اے عزاداران مظلوم کربلا اپنے آپ کو آمادہ کر لیجئے، اب اس کا تابوت آنے والا ہے جس کے سینے پہ برچھی لگی تھی، اب اس کے تابوت کی آپ زیارت کریں گے، جو ہم شبیہ پیغمبر تھا، جو حسین کا لاڈلا تھا، جو حسین کا پیارا تھا، آپ اپنے مجمع میں کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ بتائیے ہر کوئی ضرور باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، جوان بیٹے موجود ہوں گے، ضعیف باپ موجود ہوگا، لیکن ایمانداری سے ایک بات مجھے بتائیے، جب بیٹا جوان ہونے لگتا ہے نا تو ضعیف باپ بھی اپنے اندر جوانی کا احساس کرتا ہے،
خدا سلامت رکھے، کبھی بھی اپنے آوازوں کا ہمیں آزاد کر دو، یہ آواز کربلا تک جانی چاہیے۔ اے مظلوم کربلا پہ رونے والوں سنو، جب حسین علی اکبر کو دیکھتے تھے نا تو جوانی کا احساس کرتے تھے، لیکن جب یہ لال زین سے زمین پر آیا تو ایک آواز دی، اے میرے لال علی اکبر ضعیف کر کے چلے گئے۔ ابھی آپ زیادت کریں گے، لیکن ہاں دو جملے میں جناب علی اکبر کے لیے پڑھوں گا، سنیے گا۔ یہ عزاداران مظلوم کربلا ایک عالم دین تھے، ایک عالم دین تھے، ان کا جوان بیٹا جب اس دنیا سے رخصت ہوا نا تو سنیے قبر کے حوالے کیا جا رہا تھا، عالم دین قبر کے پاس بیٹھ گئے، جوان بیٹا تھا، جوان بیٹا تھا، زاروں قطار رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ اچانک لوگوں نے آ کر کے کہا، اے عالم دین کیا آپ ہم دفن کر دیں؟ کافی تاخیر ہو گئی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، کیا ہم دفن کر دیں؟ کہا نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، کیا دفن کر دیں؟ کہا نہیں نہیں۔ ایک مرتبہ آوازیں بلند کیا کرتے ہوئے چیخ مار کے روئے، کہا آج سمجھ میں آیا علی اکبر کو حسین خیمے میں اتنی تاخیر سے کیوں اے بنی ہاشم کے بچوں، اے بنی اسد کے بچوں، ارے آؤ، ضعیف کاندھا ہے، جوان کا لاشا، ارے بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا، اے عزادارو، یہ علی اکبر کا تابوت ہے، ارے جسے حسین کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی پیروں سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے علی اکبر، ارے میرا کڑیل چھاپا چلے چلے کہتے ہوئے سروے علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر، سہارا دو مہ انور، علی اکبر، علی اکبر، نگاہوں میں اندھیرا ہے، سجھائی کچھ نہیں دیتا، میرے نور نظر مجھ کو دکھائی کچھ نہیں دیتا، میرے نور نظر مجھ کو دکھائی کچھ نہیں دیتا، سہارا تو مہ انور، علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر۔ آپ نے اس بیٹے کی زیارت کی ہے، آپ نے اس بیٹے کی زیارت کی ہے جس کے سینے پہ بچے کی ہڈی پیوست تھی، لیکن اب ایک اور بیٹے کی زیارت کیجئے گا، لیکن وہ 18 سال کا جوان نہیں تھا، وہ 6 مہینے کا تھا، جسے حسین کربلا میں لے کر کے آئے تھے، جو رباب کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ ہاں خدا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے آپ کو، اس کے سینے میں برچھی نہیں لگی تھی، اس کا گلا چھیدا گیا تھا، اس کے گلے پہ تیر لگا تھا۔ اے رونے والوں جملہ سننا، ہاں جب علی اصغر بلک بلک کر کے رو رہے تھے، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے نا، تو رباب نے ایک جملہ کہا تھا، اے علی اصغر، اے علی اصغر، کیا پیاس لگی ہے، کیا پیاس لگی ہے۔ جب یہ آہو کا شروع ہوا نا تو حسین خیمے میں آ گئے اور اس کے بعد علی اصغر کو گود میں لیا اور لے کر کے فوج عشقیہ میں آئے۔ خدا کی قسم 6 مہینے کے بچے کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے کہ تاریخ گریہ کر رہی ہے، خون کے آنسو بہا رہی ہے۔ ہاں اسی لیے تو رباب نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے سید سجاد کس کے لیے واپس مدینہ جاؤ، ارے میرا علی اصغر، میرا والی و وارث علی اصغر وہ شہید ہے۔ اے اللہ دارو، یہ 6 مہینے کا بچہ وہ شہید ہے نا جسے ایک بار نہیں 2 بار شہید کیا گیا۔ ایک حسین کی زندگی میں
ایک حسین کی زندگی کے بعد، حسین کی زندگی کے بعد جب خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے، نیزہ چبھویا جاتا ہے کہ وہ سر جو حسین اپنی زندگی میں دفن کر کے گئے، وہ پھول کا بدن جو حسین اپنی زندگی میں دفن کر کے گئے، آخر وہ کہاں دفن کیا گیا ہے؟ ایک شقی نے ایک ایسا نیزہ مارا ہے کہ الجھ کے 6 مہینے کا بچہ اسی نیزے میں پھنس کے آ گیا۔ ایک مرتبہ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی فضا نے آواز دیا، رباب تیرے بچے کی خیر، ارے علی اصغر کو دوبارہ آ جاؤ علی اصغر، 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 ماں جھولا جھلائے، ماں جھولا جھلائے، راتوں کو اٹھ گئے لوری سنائے، ہے ماں جھولا جھلائے، راتوں کو اٹھ گئے لوری سنائے، ہے ماں جھولا جھلائے۔ آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ علی اکبر پہ رو چکے، آپ علی اصغر پہ گریہ کر چکے، لیکن اب جو تابوت آ رہا ہے نا، وقت کا مولا فرماتا ہے، امام زمان فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہاری دعائیں قبول نہ ہونا، یہ عمل ہمیشہ کیا کرنا کہ فرش عزا بچھا لینا اور میرے جد پر گریہ کرنا۔ کسی نے پوچھا مولا وہ کون سا عمل ہے؟ آخر وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، خدا دعا رد نہیں کرتا؟ کہا سنو، فرش عزا بچھا کر کے ایک بی بی کا واسطہ دے دیا کرو۔ کسی نے پوچھا مولا وہ کون سی بی بی ہے کہ جس کے واسطے سے دعا قبول ہو جاتی ہے؟ کہا ارے تمہیں نہیں معلوم، ارے وہ میری جد کی یتیمہ، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، سکینہ کی مظلومیت پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ ارے وہ حسین کی یتیمہ ہے سکینہ، جسے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ایک جملہ سنیے گا، حسین جب آخری وقت جا رہے تھے نا تو زمین کربلا پہ بیٹھ گئے اور کنکڑوں کو اکٹھا کرتے جاتے ہیں، کانٹوں کو اکٹھا کرتے جاتے ہیں، کنارے رکھتے جاتے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مولا آخر یہ عمل کون سا ہے کہ ابھی تک آپ کو یہ عمل کرتے نہ دیکھا؟ اب تمہیں نہیں معلوم حمید، اب عباس نہیں ہے، اب علی اکبر نہیں ہے، اب قاسم نہیں ہے، اب کوئی نہیں ہے، ابھی یہ فوج اشقیاء، ابھی شمر کا کند خنجر ہوگا، میرا سوکھا گلا ہوگا، اور یہ فوج اشقیاء ہے، ابھی خیمے میں درانہ گھسے گی، کوئی آگ لگائے گا، ارے میری 4 سال کی سکینہ، ارے ابھی تماچے لگیں گے، اسی صحرا میں دوڑے گی، کہیں یہ کانٹے اس کے پاؤں میں نہ چبھ جائیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، کہیں یہ کانٹے اس کے پاؤں میں نہ چبھ جائے، لیکن ہائے مولا یہ تو نہ ہو سکا۔ ذرا آپ آئیے دیکھیے شام غریبہ، حسین کی بچی یتیمہ، ارے کوئی
کیا بتائے گی بھائی کو زینب کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے آؤ رو لے شہر کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی بہتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے بہر تعظیم اٹھو اے کبیر پردہ داری کرو میرے دل پہ آ رہی ہے سواری پھوپھی کی آ رہی ہے سواری پھوپھی کی جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اور رو لے شہر کربلا کو جزاکم اللہ خیر الجزا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے کو اہل بیت کے ہاں آپ نے علم کی زیارت کی آپ نے تابوت علی اکبر کی زیارت کی ہے آپ نے کہبار علی اصغر کی زیارت کر لی آپ نے تابوت جناب سکینہ کی زیارت کی ہے سب پر روئے آپ خدا آپ کے اس گریہ کو قبول کرے لیکن آپ آمادہ ہو جائیے جس کا سب کچھ کربلا میں رٹ گیا ہائے وہ غریب مولا ہائے وہ مظلوم مولا ارے جس کا عباس مارا گیا جس کا اولو محمد مارا گیا یاد رکھیے اب حسین کی سواری آنے والی ہے اب حسین کا ذوالجلال آنے والا ہے یہی تو کہا تھا حسین نے یہی تو کہا تھا حسین نے کہ اے ذوالجلال جتنا تو تھکا ہے اتنا یہ غریب تھکا ہوا ہے جتنا تو پیاسا ہے اتنا میں پیاسا ہوں جتنا تو تنہا ہے اتنا میں تنہا ہوں لیکن اے ذوالجلال یہ تیری آخری سواری ہے مجھے اس جگہ پہنچا دے جہاں میری کمر خمیدہ حسین پر رونے آئے ہو نا یہ فقرہ سن لو جب جب یاد آ جائے اپنی ماں کو دعائیں دینا کہ اس قابل بنایا ہے کہ زہرا کے لال پر رو رہے ہو ہاں حسین نے ایک جملہ کہا کہ اے ذوالجلال مجھے اس جگہ پہنچا دے جہاں میری ماں میرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف حسین پر رونے والوں خدا سلامت رکھے بس آخری فقرہ سن لو روتے ہوئے انشاءاللہ اٹھو گے یاد رکھنا جیسے ہی حسین مقتل کی جانب جا رہے ہیں تو ہمیشہ آواز دیتے جاتے ہیں عباس آؤ علی اکبر آؤ قاسم آؤ اے اولو محمد آؤ ضعیف کی جنگ دیکھو اے میرے عباس آ جاؤ اے علی اکبر آؤ اے اولو محمد آؤ دیکھو حسین پیاسا کیسے لڑ رہا ہے ارے یہی تو وجہ تھی کہ جب حسین وقت آخر گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے تو ہمیشہ بس ایک آواز بلند کی اے عباس خدا سلامت رکھے آپ کو ہاں حسین جب زخموں سے چور میں نے ختم کر دیا زخموں سے چور حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں آواز دیتے جاتے ہیں اے ذوالجلال مجھے اس جگہ پہنچا جہاں میری ماں انتظار کر رہی ہے جہاں میری ماں اپنے بالوں سے مقتل صاف کر رہی ہے ہاں ذوالجلال نے مولا کو وہاں پہنچا دیا ابھی ذوالجلال کی زیارت کریں گے آپ لیکن بڑے آرام سے بوسہ لیجئے گا 1900 زخم حسین بڑا زخمی ہے میرا مولا بڑا مظلوم ہے میرا مولا بڑا غریب ہے میرا مولا یہی تو وجہ تھی کہ سیدہ نے کہا تھا اے زینب جب تیرا بھائی وقت آخر جا رہا ہو تو یاد رکھنا گلے کا بوسہ لینا ارے میرے لال کو پیاس بہت لگتی ہے
میرا لال بڑا پیاسا ہو جاتا ہے، میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی پلایا کرتی ہوں۔ جیسے ہی حسین زین سے زمین پر آئے نا تو ایک آواز مدینے کے رخ پر رخ کر کے آواز دی، اے اماں، اے اماں، اب کوئی نہیں ہے۔ حسین زین سے زمین پہ، اے اماں اپنی آواز، اماں اپنی آواز پھیلا دے۔ ہاں ایک مرتبہ حسین زین سے زمین پر آئے، اے عزادارو بس آخری فکرہ سن لینا، جیسے حسین زین سے زمین پر آئے ہیں نا تو ایک مرتبہ اماں سے کہا، اماں عباس مارے گئے، اماں علی اکبر مارے گئے، اماں قاسم مارے گئے، اے اماں اب حسین اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اے اماں اب سکینہ تیرے حوالے، اب زینب تیرے حوالے۔ ارے جب سر کٹا نو کے نیزہ پر، اے سید سجاد یہ قافلہ تو بخش۔ غموں کی بھیڑ میں تنہا جو شاہ والا تھا، غموں کی بھیڑ میں تنہا جو شاہ والا تھا، ہر ایک سمت فضاؤں میں شور گریا تھا، عجیب ترین بھرا فاطمہ کا نوحہ تھا، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، کلیجہ پاشے ہوا ہے تیری مصیبت پہ، جگر سے ہونک سی اٹھتی ہے تیری قسمت پہ، میں تجھ پر عاشق بہاؤں کہ تیری غیبت پہ، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے۔ میزبان انجمن ہدایت الاسلام فیض بیرپور صاحب بیاض خانواں دستے سے اجتماع ہے، نوحانی وسیلہ زنی کے مقدس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی مقدس بارگاہ میں پورتا پیش کریں۔ انجمن ہدایت الاسلام فیض بیرپور۔ ہماری مہمان انجمن ہے ماقی تشریف لا چکی ہے، انجمن حسینیہ سیدپور، انجمن الانصاریہ سنوائی، انجمن معین المومنین ہادی خان شاہ ہے، یہ تمام انجمن ہے ماقی تشریف لا چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے فوٹو پیش کریں گے، آپ کا